سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का हम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना दाइमुज़्ज़ुहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हमेशा ज़ुहद इख्तियार फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे
اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے روز، قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے اور نہ کوئی رشتہ۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور بروز قیامت وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آفتاب امت اور شمع دین و ملت ہیں، تاجدار اقلیم محبت، درویش عشق و مستی، کعبہ محبت کے دیوانے، کشتہ عشق رسول، اویس فنا فی الرسول، امام عاشقاں، تاجدار یمن کی آج ہم باتیں کریں گے۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشق کی دنیا میں فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیہ کے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عاشقوں کو بعض اوقات فراق میں بھی وصل کی لذتیں ملتی ہیں اور بعض اوقات وصل میں بھی حسرت دید رہتی ہے۔ ناظرین کرام، آج جس امام عاشقاں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں میرا دوست اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ارشاد فرمایا تابعین میں میرا دوست اویس کرنی ہے۔ سیدنا اویس کرنی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو مستور رکھا، چھپایا، نام و نمود سے کوسوں دور۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا، پروفیسر خورشید رضوی، ڈاکٹر خورشید رضوی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ کس طرح سادگی کی زندگی گزاری کہ وہ جو بہت مشہور ہمارے ایک شاعر جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بیدل عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دنیا اگر دہن نہ جنبم ز جائے خیش، من بستام ہنائے قنات بپائے خیش۔ اگر کوئی ہمیں ساری دنیا کی دولت بھی دے دے تو ہمارے پاؤں میں ذرا سی جنبش نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم نے اپنے پاؤں میں قناعت کی مہندی لگائی ہوئی ہے۔ وہ قناعت کی مہندی جو ہے وہ اگر کسی نے دیکھنی ہو، پڑھنی ہو، تو وہ ذات سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عاشقاں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسا انکسار، ایسی عجز۔ کسی نے سوال کیا کہ خشوع کیا ہے عبادت میں؟ فرمایا اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور دوسرا اس کو تیر مارے اور اس کو تیر کا پتہ نہ چلے کہ کب لگا تھا، تو اس کو خشوع کہتے ہیں۔ کس طرح ان کی عبادت، ان کا زہد تھا، اللہ کریم نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ ناظرین کرام کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک جو تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کو دے کے ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میری امت کے لیے ان کو کہنا کہ دعا کریں، اور قبیلہ ربی اور مدر جو ہیں، بہت بڑے قبیلے جو ہیں، ان کی بھیڑوں کے برابر، اس کے بارے میں نے پڑھا ہوا ہے کہ ان کے پاس 6 لاکھ بھیڑیں تھیں، اور ان کے بالوں کے برابر اگر دعا مانگیں گے وہ اس امت کے لیے، تو سیدنا اویس کرنی کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو جو چھپائے رکھا، تو قیامت میں دعا بھی ہے کہ یا اللہ مجھے چھپائے رکھنا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں 70,000 ملائکہ اویس کرنی کی شکل میں ہوں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اصلی اویس کرنی کیا ہے۔ آج بھی دیکھیے ان کے مزارات مختلف ملکوں میں ہیں، ہر ملک والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اویس کرنی یہاں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیات ابدی عطا کی ہوتی ہے، وہ جنت میں ہیں، وہ دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہر آدمی کا پتہ ہے۔ اور آج بھی ویسی سلسلہ کے لوگ جن کو ایک کرم فرمائی ہوتی ہے، تو ویسی سلسلہ کیا ہے کہ براہ راست ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کرامتیں بیان کی تھی۔
اگر یہ اونٹ چرا رہے ہیں تو اس زمانے میں جو بھیڑیے تھے بہت زیادہ ہو گئے تھے، وہ اونٹوں کو کھا جاتے تھے۔ اویس کرنی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیتے، کھلا کھلا عبادت کرتے رہتے، کوئی بھیڑیا اس طرف آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ کشتی ڈوب رہی تھی، سواری پہ لوگ سوار تھے، کشتی طوفان آ گیا، سمندر کا سفر تھا، اور جب لوگ سارے پریشان ہوئے تو ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نکلا اور نکل کر وہ ایک کشتی میں جا کے، یہ حبیب بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بیان کر رہے ہیں اس واقعہ کو، کہتے ہیں وہ نکلے کشتی سے، ہم نے دیکھا ایک بندہ ہے جس نے کمبل اوپر لیا ہوا ہے، کمبل پوش، اور اس نے سمندر کے پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو بہت پریشان ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ کیجئے۔ انہوں نے کہا کیا کریں، حق تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر باہر آ جاؤ کشتی سے۔ کہتے ہیں ہم بھی کشتی سے باہر آ گئے، ہم سمندر میں کھڑے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، کشتی ڈوب گئی۔ جب کشتی ڈوبی تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا جناب یہ تو مال تھا، مدینہ منورہ کہہ سالی ہم یہ مال لے کے جا رہے تھے وہاں بیچنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ انہوں نے کہا تم عہد کرو میرے سامنے کہ یہ سب مال مدینہ منورہ پہنچ کے غرباء میں تقسیم کرو گے، مدینہ کے مساکین میں، تو ابھی تمہاری کشتی آ جائے گی۔ کہتے ہم نے فوری طور پہ عہد کر لیا، دیکھا تو کشتی سامان سمیت سمندر سے نکلی اور وہ جو تھی وہ کنارے لگ گئی، اور وہ سامان ہم نے جا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کرامات اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اتنی عطا کرتے تھے، والیوم لکھے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، جب کبھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوگا، دو نام ایسے ہیں جن کو کبھی کوئی بھول نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جو زبان پہ آتے ہیں وہ بلال و اویسی ہمیں زبان پہ آتے ہیں۔ کتنی بڑی ہستیاں تھیں، اور اسی لیے کسی نے کہا تھا یا اللہ کریم میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، اور یہ نعت کا شعر بھی ہے، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کے، اور منزل عشق کا مینار اویسے کرنی، عاشق سید ابرار اویسے کرنی، رحمت حق کے طلبگار اویسے کرنی، ہم گناہ گاروں کے غم خار اویسے کرنی، اور ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویسے کرنی، اور بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار اویسے کرنی، جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ان کے پاس جا کے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، اس کے مقام، اس کی عظمتیں، اس کی رفتیں، اس کی عبادت، ریاضت، قائم اللیل، صائم الدہر، استغنا، زہد، تقوی، عشق و مستی اور ہوش مند مجذوب کی آج باتیں کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، بہت پڑھی لکھی شخصیت ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ محمد شہزاد مجددی، ان کے ساتھ میرے سپر سٹار ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور آخر میں صوفی نعت خان اپنے انداز کی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی عطا کی، حافظ محمد بابر صاحب منقبت بارگاہ امام عاشقاں میں پیش فرمائیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب شہزاد مجددی صاحب۔ جی مجددی صاحب، سیدنا اویسے کرنی، لبوں پہ نام آتا ہے، ایک چاشنی بھی آتی ہے، ایک محبت کی لہر بھی آتی ہے، اور وہ جو خوشبو یمن سے آتی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنہا بایت کہ تا یک مرد حق پیدا شود، کرنہا بایت کہ تا یک مرد حق پیدا شود، با یزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن۔ ثنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی شعر پڑھ دینا، عمرہ در کعبہ و بتخانہ مین آلد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں، تاز بزم عشق، بزم یک عشق، دانائے راز آیت۔ یہ دیکھیے یہ لوگوں کی زندگی کے نچوڑ ہیں، اور امت کے اندر غازی صاحب غیر صحابہ میں ایسی ہستی جس کے لیے محدثین نے فضائل صحابہ کے باب میں ان کا ذکر اور فضائل بیان کیے ہوں، وہ واحد ہستی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی کتابوں کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، حدیث سے جن کو تمسک ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی شرف ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص نے ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام کی مجلس میں نہیں بیٹھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہم نشین صحابہ کرام کے سامنے اس کا ذکر اس اپنائیت اور اس محبت سے اور اس ڈیٹیل تعارف کے ساتھ کیا ہے سبحان اللہ کہ وہ سب کے سب حیران ہیں، اور ہر ایک کو تجسس ہے کہ ہم بھی ذرا اس شخصیت کو دیکھیں،
اس ہستی کو دیکھیں، اور ساری نشانیاں بتا دی، جسم کی کیفیات اور وہ جو ایک برس کا داغ وہ تک بتا دیا کہ اس کے آنکھیں، پہلو پہ برس کا داغ ہوگا، رنگ، قد، سر، سینہ، بال، لباس سب بیان کیا۔ اور اس کے اندر الفاظ ہیں غازی صاحب، وہاں میں آ کے رک گیا کہ وہ شخص ایسا ہوگا مجہول فی الارض معروف فی السماء۔ واہ 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 واہ، اس سے بڑی کوئی کیا منقبت بیان کرے کہ زمین میں اس کو کوئی نہیں پہچانتا ہوگا، آسمان والے سارے پہچانتے ہوں۔ سبحان اللہ، ویسے کرنی رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت کو سلام۔ چلتے ہیں اور عرش والے ان کے بلال و اویس کا جو آپ نے ذکر کیا نا، تو سیدنا بلال کی قدموں کی چاپ بھی عرش پہ سنی جاتی تھی، اور اویس کرنی کا تعارف ہر آسمان پہ تھا، تمام فرشتوں کو تھا۔ اور میرا ایمان ہے جو بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ ہوتے ہیں، ملائکہ ان کی قسمت پہ رشک، کوئی شک ہی نہیں، یہ تو ثابت ہے حدیث سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز و شرف ہے غازی صاحب کہ ہیں تو یہ خاکی لیکن نوری ان کو ڈھونڈتے ہیں خاکی مقام افلاکی، مقام افلاکی اور نوری ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں سب سے بڑی شان، سب سے بڑی منقبت اور سب سے بڑی عظمت جو ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کو ملی وہ یہ ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال لہ اویس القرنی، صحیح مسلم شریف۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی شرف ہو نہیں سکتا۔ تابعی کی ٹرم اور اصطلاحی ان کے صدقے وجود میں آئی ہے۔ واہ 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 واہ، اس لیے اس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ خیر التابعین سید التابعین حضرت اویس کرنی ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو تابعی کہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 14 صدیوں میں تمام اولیاء کرام جن کو ہم نے پڑھا ہے، جب اویس کرنی کا نام آتا ہے سب کی گردنیں احترام سے جھک گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک غازی صاحب ایسے ہی ہے اور جھکنی چاہیے بھی۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی جب علامات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں تو صحابہ کرام سن کے پھر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمکثا یطلبانہ 10 سنین، 10 سال ڈھونڈتے رہے انہیں، 10 سال تلاش کرتے رہے، اور ہر سال پوچھتے تھے، جب حج پہ لوگ آتے تھے تو ہر سال وہ تلاش کرتے تھے، اور 10 سال کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں یہاں پر امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں جو ان کا ذکر لائے ہیں کہ یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تک جو پہنچے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی صحیح مسلم کی جس روایت کا قبلہ مجدد صاحب نے حوالہ دیا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ایک شرف یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، سبحان اللہ، فرمایا اگر یہ کوئی اللہ کے بارے میں قسم اٹھا کے بات کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو پورا نہ کرے، ان کی منہ سے جو نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا کہ لِكُلٍ مَن يُرِيدُ الْوُصُولَ إِلَى اللَّهِ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ الْقُرْبَ مِنَ اللَّهِ، فرمایا کہ ہر ولی جو اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے اس کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ فَالْبَعْضُ اتَّخَذَ قِيَامَ اللَّيْلَةِ وَسِيلَةَ الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ،
ان کا بعض جو ہیں وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے راتوں کا قیام، راتوں کو عبادت کرنا، اس کو وہ اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں. اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فالبعض اتخذ الاستغفار بالاسحار وسیلۃ القرب الی اللہ. کچھ اولیاء اللہ جو ہیں وہ پچھلی رات کو اللہ کے حضور میں استغفار کرنا، معافی مانگنا، اس کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں قرب پانے کا. اور انہوں نے کہا کہ فالبعض اتخذ التفکر وسیلۃ القرب الی اللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا قرب پانے کے لیے غور و فکر کو، تفکر اور تدبر کو اپنا راستہ بناتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر ہمیں کوئی ہستی کمال پہ دکھائی دیتی ہے تو اس ہستی کا نام سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ عبادت الاویس الفکر. فرمایا حضرت اویس قرنی کی تو عبادت ہی غور و فکر کرنا تھا. چنانچہ حضرت سب سے زیادہ ان سے جنہوں نے فیض لیا اور جو ان کی تلاش میں رہتے تھے اور جو ان کے پاس ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے وہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن انہوں نے بھی بہت تلاش کیا. پہلے وہ یمن گئے، وہاں تلاش کرتے رہے، پھر کوفہ گئے، پھر بصرہ کی طرف آ رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے، ملاقات ہوئی. کمال ہے ویسے. مطلب انہوں نے بھی حق ادا کر دیا اور پھر اس حق کا صلہ بھی تو ملا نا، صلہ بھی تو ملا کہ ایسی دعا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کے لیے نہیں کی ہوگی. واقعی یعنی دعا کے لفظ سنیے، آپ کہتے ہیں اللہم عرفہ فی الجنہ. اے اللہ کہ اس حرم بن حیان یہ کہتا ہے یزعم انہ یحبنی فیکا، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تیری رضا کے لیے مجھ سے پیار کرتا ہے. سو باری تعالیٰ عرفنی وجہہ فی الجنہ، جب میں جنت میں جاؤں نا تو مجھے وہاں اس کی پہچان عطا کرنا، وہاں اس سے میری ملاقات ہونی چاہیے، اس سے میری ملاقات ہونی چاہیے. سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا. اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، زبان سے جو نکلتا گیا وہ پورا ہوتا گیا. سبحان اللہ. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں آپ کی تلاش کے لیے گیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نہر فرات کے کنارے پہ ملیں گے تمہیں. دریائے فرات اس کے کنارے پہ ملیں گے. اب تو نہر بن گئی ہے، وہ اس زمانے میں دریا تھا. بلکہ اب تو وہ ابھی دسمبر میں آپ نے بھی دیکھا کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہ آتی تھی تو ڈرائیور بتاتا تھا یہ فرات ہے، یہ فرات ہے. تو ہم حیران ہو کے وہ اصل فرات کے جو دریا ہے نا اس میں سے انہوں نے چھوٹی سی وہ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی سیرگاہ، لیکن وہ دریا ہی ہے فرات. لیکن اس کی بھی وہ مطلب صورتحال نہیں ہے کہ اسے دریا کہا جا سکے. تو پھر اب ہمارے دریاؤں کا کیا حال ہے؟ جی ہاں بالکل. دریائے راوی بیچارہ جو ہے اس کو. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچا تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور غور سے پانی کو تکتے جا رہے ہیں. اچھا، وضو کر رہے ہیں اور غور سے پانی کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ جیسے اس میں بندہ جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اس میں دیکھتے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں جا کے حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کیا. اور سلام عرض کرنے کے بعد پھر آپ نے مجھے جو راز کی بات بتائی نا وہ یہ بتائی. انہوں نے کہا کہ مخلوقات خدا میں غور و فکر کرنے سے خالق کا قرب نصیب ہوتا ہے، خالق کا قرب نصیب ہوتا ہے. سو آپ نے اپنی زندگی میں اس غور و فکر کو کہیں بھی ترک نہیں کیا. مثلا لوہار کی بھٹی کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو وہاں کھڑے ہو گئے اور اس بھٹی میں وہ کیسے آگ جلا رہا ہے، کیسے پھونک مار رہا ہے، کیسے وہ آگ کے شرارے اڑ رہے ہیں، اس میں غور و فکر کر رہے ہیں. کبھی کوفہ کے جا کے جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے اس کو غور و فکر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ جہنمیوں اور دوزخیوں کا کھانا جو ہے وہ کبھی حمیم ہوگا، کبھی غساق ہوگا، کبھی غسلین ہوگا، کبھی اس میں غور و فکر کر رہے ہیں. اچھا، اس واقعہ کو ذرا مکمل کر دیں. ملاقات ہوئی تو ان کو نام لے کے پکارا اور کہتے ہیں ان کا نام لیا، سلام کیا نا تو آپ نے کہا وعلیکم السلام یا حرم ابن. تو انہوں نے کہا عرفت روحی روحا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منہا ائتلفت وما تناکر منہا اختلفت. آقا نے فرمایا کہ یہ ارواح کی ملاقات تو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ہوتی ہے. وہاں جو روحیں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں، قربت پاتی ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے آ کے ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے قربت پاتی ہیں. اور جو وہاں قریب نہیں
ابو جہل قریب رہ کے بھی دور اور اویس کرنی دور رہ کے بھی قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہچان اور معرفت کی بات ہے نا جی. جس کو نصیب ہو جائے وہ دور رہ کے بھی فیض پا جاتا ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت حرب بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مجھے کوئی قرآن مجید فرقان حمید میں سے حصہ سنائیں یا مجھے حدیث پاک یا سنائیں. مجھے کوئی حدیث پاک سنائیں. تو کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد قال ربی، میرا رب کہتا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ احق القول قول ربی، کہ تمام باتوں میں سب سے زیادہ حق بات جو ہے وہ میرے رب کی ہے. وَأَصْدَقُ الْحَدِيث حدیث و ربی، اور سب سے زیادہ سچی بات جو ہے وہ میرے رب کی ہے، وہ میرے رب کی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے انہوں نے سورہ دخان کی آیات پڑھ کے سنائی. وہ کون سی؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کہ اس زمین و آسمان کی یہ کائنات جو ہے یہ ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ اس کا کوئی خاص آبجیکٹیو ہے، خاص مقصد ہے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. یعنی حضرت ویسے کرنی کی زندگی میں خشیت کا عنصر جو ہے وہ بہت غالب ہے، وہ بہت غالب ہے. صحیح ہے. یہاں پر بھی وہ قیامت کی بات، یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا ہم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. کہ قیامت والے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، وہاں اللہ رب العالمین فیصلے فرمائیں گے اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والے اور غالب ہیں. یہ آیتیں سنائیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے جو انہوں نے وصیت کی نا وہ بڑی خاص ہے. کہتے فرمانے لگے کہ دیکھنا حرم، ایک مجھے بات بتاؤ، تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہتے میں نے عرض کی نہیں، ان کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں اچھا وہ فوت ہو گئے. جو ہمارے سب سے بڑے باپ تھے آدم علیہ السلام ابو البشر، وہ بھی فوت ہو گئے. پھر فرمایا وہ جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے نوح علیہ السلام، وہ بھی فوت ہو گئے. وہ جو اللہ کے خلیل تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی فوت ہو گئے. وہ جو اللہ کے حبیب تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. وہ جو خلیفۃ الرسول تھے سیدنا صدیق اکبر، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اور عمر فاروق بھی جانے والے ہیں. اور جی ہاں وہ بھی جانے والے ہیں. تو حضرت حرم بن حیان کو اتنی لمبی فہرست بیان کر کے فرمایا اما انا وانت من الاموات، رہ گئے میں اور تو ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے. سو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور میری وصیت یہ ہے کہ علیک بذکر الموت لا یفارقن طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی موت تیری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. واپس آپ کی طرف. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ جو بھیج رہے ہیں وہ جنت کے مالک ہیں اور جن کو بھیج رہے ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. کوئی شک نہیں، بشارت دے دی. وہ تو پہلے جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی مشتاق ہے. آپ دیکھیے یہاں تعلیم محض کیا ہو رہی ہے. تعلیم یہ سارا پروسیس صرف ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ میری امت یہ سمجھ جائے کہ جا کے ولیوں سے دعا کروانی ہے. وہ تو محتاج ہی نہیں ہے. وہ جو جا رہے ہیں کتنے شوق سے
تجسس سے، حالانکہ ان دونوں کا ایمان ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں، واہ واہ واہ، ان کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم ان کو فرما دیا کہ جنت تمہاری آقا مشتاق علیہ ہے۔ السلام بھیج ہی اس لیے رہے ہیں کہ اویس ایک تو اپنے آپ کو، اللہ کا قانون یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اچھا جتنا کوئی خود کو چھپاتا ہے اللہ اس کو اور اٹھاتا ہے، اور جو جنہیں جتنا ملا خود کو مشتہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ اٹھا کے چلو۔ اچھا، اور وہ جو صاحب تبریزی نے کہا کہ چون سوار بے منزل رسد پیادہ شود، تھلے اتر فرو جاتا۔ تنیس دلیل رسیدگان کمال، جو کمال کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ویسے کرنی منزل پہ پہنچ کے سواری سے اترنا پڑتا اتر جاتا ہے نا بندہ، سواری پہ نہیں بیٹھ، تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ گویا ہر قدم منزل تھا ان کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک تو سیدنا اویس کے تعارف چاہا کہ بھئی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو خود کو اتنا چھپائے جتنا کسی نے چھپایا ہی نہیں، تو اسے پھر اٹھانے کے لیے بھی ورفعنا لک ذکرک کی زبان چاہیے، لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نے ٹریبیوٹ دیا، اور یہ جلیل القدر خلفائے راشدین کو کہا جو اس وقت امیر المومنین تھے جب پہنچے ہیں، تو جو مکالمہ ہے نا غازی صاحب وہ کلائمیکس ہے، وہ حاصل ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا کہتے ہیں جناب ہم آئے ہیں آپ سے ملنے، آپ کون ہیں؟ آپ اویس ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حد ہے۔ مجھے اس بات پہ میاں شیر محمد صاحب ضرور یاد آتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا نام کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا۔ اچھا، ویسے کرنی نے بھی چاہا کہ میرا نام عبداللہ ہی ہے، اب وہ بھی ہر صحابہ تھے خلفائے راشدین، پہچانتے تھے جی۔ انہوں نے کہا بھائی وہ تو ہم سب ہی ہیں، ہاں، زمین پہ جتنے بندے ہیں سب عبید اللہ ہیں، سب اللہ کے بندے، جو نام آپ کی ماں نے رکھا تھا ہم وہ پوچھ رہے ہیں۔ کہا وہ اویس ہے، کہا کہ ہمیں ہمارے آقا نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم اویس بن عامر القرنی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب جب یہ سارا تعارف ہو گیا پھر گفتگو شروع کی، وہ برس کا نشان بھی دیکھ وہ لیا، ساری نشانیاں دیکھیں، سب کچھ ہو گیا، خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اویس ہمیں مل گئے۔ اویس کرنی نے جو گفتگو کی نا اس وقت ان کے ساتھ کہ اب یہ سب ہو گیا، آپ شکریہ آپ کا۔ اچھا، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، ان کا کہ میں علی ہوں اور یہ میرے ساتھ امیر المومنین عمر ابن خطاب یہاں وہ الرٹ ہوئے، کہتے ہیں یہاں وہ الرٹ ہوئے اور ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ، بڑے ادب سے پروٹوکول سے امیر المومنین کا استقبال کیا۔ پھر کہا السلام علیکم یا ابن ابی طالب، اے حضرت علی آپ پر بھی سلام ہو۔ اب گفتگو شروع ہوتی ہے تو یہاں پر جب آپ نے یہ جملے کہے نا کہ اب میں نے دعا بھی کر دی، حضور کا حکم پورا ہو گیا، آپ نے بھی تبرکات پہنچا دیے، اب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، وقت کم ہے اور اللہ میری مغفرت بھی کرے۔ ایک جملہ ویسے کرنی نے کہا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اب آپ بھی جائیے اور مجھے بھی اللہ کی عبادت کرنے دیجئے۔ یہ جو کلمات سنے نا عمر فاروق نے تو درہ زمین پہ مارا اور کہا الا لیت عمر لم تلدہ امہ، کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے اسے جنا ہی نہ ہوتا۔ ہمیں تو کچھ ابھی تک سمجھا ہی اگلی نہیں بات، جہاں اویس ایک بات، اگلا ٹکڑا بھی بڑا کمال کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کو کچھ درم پیش کریں، جی سبحان اللہ، تو انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 درم نکالے اور کہہ لگے مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں میرے ہے، پاس ہیں، یہ 2 درم میرے پاس ہے، تم مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہو کہ یہ 2 درم خرچ کرنے تک میں زندہ رہوں اور گا؟ لباس بھی، اس پہ پھر سیدنا عمر فاروق نے لباس بھی چیخ پیش ماری، کیا نیا، کہا چیخ نہیں۔ ماری اور رونے لگ گئے، اور ایک کیفیت ہوگی آپ پہ کب کبھی۔ اور آپ کی جب تدفین ہوئی نا غازی صاحب، اور یہ فکرہ پھر کہا آپ والا ہائے ہائے، کہ قیامت قریب ہے، زیادہ راہ بڑا کم ہے، مجھے بھی کام کرنا ہے، آپ بھی چلیں۔ اور جو تب دفین ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں آپ کی گدڑی میں سے ہی آپ کا کفن نکلا، اچھا جی اسی پر ہم نے آپ کو آپ کا کفن بنایا اسی کو، اور پھر آپ کی تدفین کر دی اور قبر بنا کے دفن کر دیا۔ یعنی کفن بھی ہر وقت ساتھ ہوا کرتا تھا، اور وہ اس کفن کے بارے میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ وہ کپڑا اس دنیا کا نہیں تھا۔ اچھا جی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کپڑا ایسا عجیب تھا، نہ ہم نے کبھی ایسا کپڑا دیکھا ہاں، اور نہ ہم کبھی یقین سنا۔ کرتے ہیں جی ہوگا، اس لیے کہ سیدنا امام علی مقام کے لیے جو کپڑا آیا تھا جنت سے وہ آیا تھا۔ اچھا جی، ایک فرماتے تھے جب سو تو موت کو سرانے سمجھو، موت کو تکیہ بنا لو، اور جب بیدار ہو تو اسے اپنے سامنے سامنے سمجھو۔ رکھو، اللہ بالکل ایسے اکبر ہی ہے۔ کبیرہ۔ مطلب ان کی زندگی میں جو سب سے بنیادی چیز تھی جس کے اوپر انہوں نے زور دیا وہ ہے ذکر موت۔ دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی ایک سوال ہوا، من اقیس الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ جینیس آدمی کون ہے کہ وہ سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت
جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. تو وہ بھی حضرت حرم بن حیان کو یہی بار بار کہتے تھے کہ موت کو اگر لیٹو تو اسے اپنا تکیہ بنا لو, جاگو تو اسے اپنے سامنے پاؤ, اسے اپنے سامنے پاؤ. اور وحدت یہ ہے کہ تو ما سوا کا خیال بھی تجھے نہ آئے. سبحان یہ بھی داتا صاحب نے آپ کا کول نقل کیا ہے, السلامت فی الوحدہ, اور اس پہ جو کمنٹ کیا نا داتا صاحب نے وہ حاصل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس وحدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کہیں باہر نکل کے چلے جائیں. کہتے ہیں وہ وحدت اصل میں صفت الہیہ کا پرتو ہے. جب آپ پر پڑتا ہے نا تو پھر آپ کے لیے لوگوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. فنا فی اللہ جب ہو گیا, اس کے لیے آپ نے ایک ٹرم یوز کی, کہتے ہیں بعض بزرگ ہوتے ہیں وہ فانی بصفات ہوتے ہیں اور بعض باقی بصفات ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ویسے کرنی جو ہیں یہ فانی الصفت اولیاء میں سے ہیں, وہ جو نفسانی اور بشری کیفیات ہیں ان سے اتنے باورا اور پاک ہو چکے تھے کہ انجمن ہو یا خلوت ہو آپ ہمیشہ تنہائی میں اور وحدت کے اندر ہوتے. بار بار کہتے ہیں نا سلامتی تنہائی میں ہے. سلام بالکل اس کا یہی کہتے تھے سلامت جو بندے رہیں ماللہ ہر وقت, وہ کیا ہے کہ ہوا ماکم این ما کنتم. بے شک وہ کیفیت جب آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے اولیاء اللہ کو, تو پھر جو فنا فی اللہ کی منزل پہ ہے, فنا فی رسول کی ہے, وہ ما سوا کی تو ان کو ویسی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی وہ کسی نے سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ, اتنی بڑے ہستی, انہوں نے کہا جی یہ جو لا الہ اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. آپ نے کہا اچھا پڑھو لا الہ. اس نے لا الہ پڑھا تو ہر چیز غائب ہو گئی, اپنا وجود دیکھا وہ بھی غائب, ہر شے غائب. انہوں نے کہا آپ کہو الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھا تو سب کچھ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. بلکہ وہ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں ان کا عشق تے اگ دو میں ایک برابر, عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا, اگ دا دارو می تے پانی, عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ اتے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا. جہاں عشق کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں بچتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جی آپ کا بھی, مجدد صاحب آپ کا بھی شکریہ, حافظ جی آپ کا بھی بہت شکریہ, حافظ بابر صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے آج سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اگر وہ جنت میں نہ گیا تو روز قیامت میرا دامن پکڑ لے. اب میں دعا پڑھنے لگا ہوں, آپ سب حضرات اس کو نوٹ کر لیں ہمارے ناظرین سامعین. یا من لا یطاہرہ طاعتی ولا تضرہ معصیتی فہب لی ما لا یطاہرک واغفر لی ما لا یضرک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ, اور اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اور اچھا یہ ہے کہ یہ دعا آپ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھیں, اول و آخر درود پاک پڑھیں. اس کی بڑی برکات ہیں. آج اس بڑے سالوں سے یہ پڑھ رہا ہے اور اس کے اتنے فوائد ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے, فرماتے ہیں کوئی کام کرتے ہوئے اگر کامیابی کو صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو گے تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے. اسی چیز کا نام استغنا ہے. جی حافظ بابر صاحب. ہے امام عاشقی حضرت اویس, ہے امام عاشقی حضرت اویس,
عاشقی حضرت اویس، اور تھے حضوری میں شاہ کونین کی، تھے حضوری میں شاہ کونین کی، قبلہ اہل یقین حضرت اویس، قبلہ اہل یقین حضرت اویس، اور مصطفیٰ کا خیقہ ہے جن کو ملا، مصطفیٰ کا خیقہ ہے جن کو ملا، پیشوائے کاملی حضرت اویس، پیشوائے کاملی حضرت اویس، اور جن سے پیارے مصطفیٰ کو پیار تھا، جن سے پیارے مصطفیٰ کو پیار تھا، خندرو روشن جبی حضرت اویس، خندرو روشن جبی حضرت اویس، اور وہ ہیں ساجد فیض آب مرتضیٰ، وہ ہیں ساجد فیض آب مرتضیٰ، ماں کے خادم بہترین حضرت اویس، ہیں امام عاشقی حضرت اویس، ہیں امام صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.